السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 20 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 19 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ہم بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شریعت کے تحت بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ طالبان حکومت کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے جمعرات کو قندھار میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کسی کو بھی موجودہ حکومت میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گی، بلکہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شریعت کے تحت بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کل جمعرات کو صوبہ قندھار میں 3000 سے زیادہ قبائلی عمائدین، مذہبی اسکالرز، طالبان حکومت کے عہدیداروں اور سابقہ حکومت کے عہدیداروں کا ایک بڑا عوامی اجتماع منعقد ہوا۔ اس اجتماع میں اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی دنیا بھر میں بہتر انداز میں نمائندگی کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی افغانوں کا امتحان نہ لے، افغانستان کے ان غریب اور قابل فخر لوگوں کو خوشی سے رہنے دو۔ ملا امیر خان متقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امارت اسلامیہ افغانستان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے، لیکن ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ 20 سال کی جنگ کے بعد کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات جلد معمول پر آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان عالمی طاقتوں کے درمیان تنازع نہیں بنے گا اور افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ قندھار کے اس اجتماع میں شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی ایک بااثر شخصیت آغا زاہدی نے خطاب میں کہا کہ علم اور سیکھنے کو بڑے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے بچوں کو بہتر تعلیم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ قومی تاجر آفندی آغا نے قندھار کے اس اجتماع میں کہا، دنیا افغان قوم سے اپنی شکست کا بدلہ نہ لے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی موجودہ انتظامیہ کو تسلیم کرنا افغانوں کا حق ہے اور افغان عوام پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں۔ واضح رہے کہ قندھار کا یہ اجتماع دوسرا بڑا اجتماع ہے جو طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد کابل کے بڑے اجلاس کے بعد منعقد ہوا ہے۔ سلمان رشدی کے بچ جانے پر حیرت ہوئی۔ شاتم رسول سلمان رشدی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم ہادی مطر نے جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نیو یارک پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں ہادی مطر نے کہا کہ انہیں رشدی کے حملے میں بچ جانے پر حیرت ہوئی۔ ان کے الفاظ میں، جب میں نے سنا کہ وہ یعنی سلمان رشدی بچ گیا ہے تو مجھے حیرت ہوئی۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ 1989 میں آیت اللہ خمینی کے سلمان رشدی سے متعلق فرمان سے متاثر تھے یا نہیں۔ ہادی مطر نے انٹرویو میں مزید بتایا کہ انہوں نے سلمان رشدی کی کتاب کے چند صفحات ہی پڑھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب انہیں کچھ عرصہ قبل ایک ٹویٹ کے ذریعے ادبی تقریب میں رشدی کے آنے کا علم ہوا تو انہوں نے تب سے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہادی مطر نے کہا کہ میں اس شخص کو پسند نہیں کرتا، میرا نہیں خیال کہ وہ اچھا انسان ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا، میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہادی مطر نے بتایا کہ انہوں نے رشدی کی دیگر تصانیف تو نہیں پڑھی مگر ان کی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھی ہیں۔ ہادی مطر کے الفاظ میں، میں نے اس کے بہت سے لیکچرز دیکھے ہیں، میں ایسے فریبی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ شاتم رسول رشدی کی سابقہ اہلیہ پدما لکشمی نے اپنی کتاب میں رشدی کے بارے میں انتہائی شرمناک انکشافات کیے ہیں۔ پدما لکشمی نے اپنی نئی کتاب لو، لاس اینڈ واٹ وی ایٹ یعنی محبت، نقصان اور ہم نے کیا کھایا میں مغرور مصنف کے بارے میں کچھ انتہائی نجی باتیں درج کی ہیں۔ پدما لکشمی نے لکھا کہ رشدی کو دیکھ بھال، کھانے اور مباشرت کی مسلسل طلب رہتی تھی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں ایک طبی حالت کا شکار تھی جس نے میرے لیے مباشرت اور جماع کے عمل کو تکلیف دہ بنا دیا تھا، جبکہ رشدی اس بارے میں بہت حساس رہتا تھا۔ پدما لکشمی کی جانب سے بار بار مباشرت کے مطالبے کو مسترد کیے جانے پر رشدی اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے پدما لکشمی کو بدترین سرمایہ کاری قرار دیا۔ سوڈان میں بارشوں اور سیلاب سے 77 افراد جاں بحق۔ سوڈان میں بارش اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے اب تک 77 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق قدرتی آفات سے 15,000 کے قریب مکانات تباہ ہونے سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل عبدالجلیل عبدالرحیم کے مطابق مئی میں شروع ہونے والی بارشوں سے اب تک 77 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے OCHA کے مطابق حالیہ بارشوں سے اب تک 1,36,000 افراد
افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ بارش کی مزید پیش گوئی کے پیش نظر متاثرین کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران ہونے والی بارشوں کے مقابلے میں رواں سال ہونے والی بارشوں سے دگنا نقصان ہوا ہے۔ سوڈان میں ہر سال ہونے والی بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر املاک، فصلوں اور انفراسٹرکچر کا نقصان ہوتا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکہ نے سیلاب اور دیگر قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کے لیے $10 لاکھ کی نئی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے کہا کہ ہم مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان بھر میں موسلا دھار بارشوں کے باعث 580 سے زائد افراد جاں بحق اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ جولائی کے بعد سے ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ لوگ شدید بارشوں، سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان نے 3 ہفتوں میں مانسون کی عام بارشوں کا 60% سے زیادہ برداشت کیا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے صوبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں اگست کے آخر تک شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اسرائیل نے انسانی حقوق کے ساتھ فلسطینی تنظیموں کے دفاتر سیل کر دیے۔ اسرائیلی فوج اور پولیس کے اہلکاروں نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب 7 غیر سرکاری تنظیموں کے دفاتر پر چھاپے مارے، ان کا سامان اور دستاویزات قبضے میں لے کر دفاتر کو بند کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بند کیے گئے دفاتر میں مغربی کنارے کے عراق رام اللہ میں الحق نامی تنظیم کا دفتر بھی شامل ہے، جس کے بیرونی دروازے پر عبرانی زبان میں نوٹس لگا دیا گیا ہے کہ اسے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند رکھا جائے گا۔ نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ اس جگہ پر ہونے والی کوئی بھی سرگرمی علاقے، سیکیورٹی فورسز اور امن عامہ کی سلامتی کو داؤ پر لگاتی ہے۔ واضح رہے کہ الحق کا شمار 6 فلسطینی تنظیموں میں ہوتا ہے، جنہیں اسرائیل نے اکتوبر میں دہشت گرد قرار دیا تھا اور ان کا تعلق مزاحمت پسند گروہ PFLP سے جوڑا تھا، جو فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اسرائیل ان تنظیموں کے PFLP کے ساتھ مبینہ تعلق کے شواہد کبھی سامنے نہیں لایا۔ گزشتہ ماہ 9 یورپی ممالک نے کہا تھا کہ وہ ان 6 فلسطینی تنظیموں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے انہیں دہشت گرد قرار دینے کے جواز کے کافی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ جمعرات کی صبح الحق کے عملے نے دفتر کے دروازے پر لگائی گئی لوہے کی چادریں ہٹا دی اور اپنا کام جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا، حالانکہ ان کے کمپیوٹر اور دفتر کا دیگر سامان اسرائیلی فوج اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ فلسطینی انتظامیہ کے سینئر اہلکار حسین الشیخ نے اسرائیلی کارروائی کی مذمت میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حق و انصاف کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ جدید ڈرل شپ نے بحیرہ اسود میں تیل اور گیس کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ ترکیہ کے جدید ڈرل شپ عبدالحمید خان نے بحیرہ اسود میں تیل اور گیس کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے۔ انجینئرز نے سیسمک سروے اور تکنیکی معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیے۔ ترکیہ کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر عبدالحمید خان ڈرلنگ جہاز کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے عبدالحمید خان ڈرلنگ جہاز نے یوریکلا کنویں میں اپنی پہلی کھدائی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بار ہمارے انجینئرز کے پسینے اور ہماری قوم کی دعاؤں سے ہمارا جہاز خوش قسمت ہوگا اور اس کی ڈرلنگ نتیجہ خیز ہوگی۔ واضح رہے کہ 2 ہفتے قبل ترک صدر رجب طیب اردوغان نے یا اللہ بسم اللہ کہہ کر اس جہاز کو ذخیرے کی تلاش کے لیے روانہ کیا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ترکیے کی سیاحت پر آئے ایک برطانوی سیاح نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے برطانوی سیاح نے کہا کہ اپنے ٹور گائیڈ کو نماز ادا کرتے دیکھ کر مجھے اسلام میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نماز جیسی عبادت کی سادگی کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ برطانوی سیاح نے ترکیہ کے سیاحتی شہر انطالیہ کی ایک مسجد میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام محمد رکھا ہے۔ G20 اجلاس میں چینی اور روسی صدور کی شرکت، ولادیمیر پوتین کا نام نکالا جائے۔ چین اور روس کے صدور انڈونیشیا میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دونوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے کی وجہ سے اس کو کافی اہم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ مغربی ممالک نے انڈونیشیا سے مطالبہ کیا ہے کہ ولادیمیر پوتین کا دعوت نامہ منسوخ کیا جائے۔ انڈونیشین صدر نے بتایا کہ چین کے صدر شی جن پنگ آئیں گے اور ولادیمیر پوتین نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ بھی آئیں گے۔ روئٹرز کی جانب سے جب چین کی وزارت خارجہ سے اس اطلاع کے حوالے
حوالے سے موقف جاننے کی کوشش کی گئی تو وہاں سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ واضح ہے کہ انڈونیشیا 20 بڑی معیشتوں کے گروپ کی سربراہی کر رہا ہے اور نومبر میں اس کا اعلیٰ سطح کا اجلاس جزیرہ بالی پر ہوگا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بدھ کو سعودی عرب کے دورے پر آنے والے ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کا جدہ میں استقبال کیا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان 45 ارب سعودی ریال کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح کا کہنا ہے کہ ہم اس رشتے کو سعودی عرب کے لیے اہم ترین تعلق میں سے ایک بنانا چاہتے ہیں۔ ایک تیسری خبر میں سعودی عرب دنیا بھر میں بہترین تنخواہ دینے والے ممالک میں 25ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق CEO ورلڈ میگزین میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ماہانہ اوسطاً تنخواہ $1.9 دی جا رہی ہے، جو مقامی کرنسی میں 7,000 ریال کے مساوی بنتی ہے۔ ورلڈ میگزین کے مطابق سوئٹزرلینڈ پوری دنیا میں ماہانہ اوسطاً تنخواہ کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے، جہاں ماہانہ تنخواہ $6.1 دی جا رہی ہے۔ سنگاپور دوسرے نمبر پر ہے، جہاں ماہانہ اوسطاً تنخواہ $4.3 ہے۔ آسٹریلیا تیسرے نمبر پر ہے، جہاں $4.2 تنخواہ دی جا رہی ہے۔ سری لنکا سب سے نچلی سطح پر ہے، جہاں اوسطاً ماہانہ تنخواہ $143 ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔